کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا دن مصروف رہنے کے باوجود دن کے آخر میں لگتا ہے جیسے کچھ بھی اہم کام نہیں ہو پایا؟ تو آج ہم اسی مسئلے کا حل تلاش کریں گے پہلے ضروری کام کے اصول کے ذریعے۔ یہ دراصل پرسنل مینجمنٹ کا ایک فن ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز ایک گہرے سوال سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وہ کون سا ایک کام ہے جو ابھی نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر اسے باقاعدگی سے کیا جائے تو ذاتی زندگی میں ایک بہت بڑی زبردست مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور بالکل اسی طرح پیشہ ورانہ زندگی میں وہ کون سا ایک کام ہے جو ایسے ہی شاندار نتائج لا سکتا ہے؟ ان سوالوں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس تجزیے کے آخر میں ہم ان کی طرف واپس لوٹیں گے۔ ہم سب مصروفیت کے اس جال سے واقف ہیں۔ ہماری ٹو ڈو لسٹ لمبی ہوتی جاتی ہے، کیلنڈر بھرا رہتا ہے، لیکن وہ اطمینان نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایتی ٹائم مینجمنٹ کے طریقے اکثر ہمیں ناکام کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہی نہیں۔ دیکھیے، وقت کے انتظام کا جو نظریہ ہے نا، یہ 4 نسلوں سے گزرا ہے۔ پہلی نسل تو بس نوٹس اور چیک لسٹ تک ہی محدود تھی۔ دوسری نے کیلنڈرز اور اپائنٹمنٹ بکس کا استعمال سکھایا۔ تیسری نے ترجیحات اور اہداف پر زور دیا۔ لیکن چوتھی نسل ایک انقلابی تبدیلی لاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ وقت کو نہیں بلکہ خود کو منظم کرنے پر توجہ مرکوز کرو۔ اور اس سلائیڈ کا کلیدی نقطہ یہی ہے۔ اصل چیلنج وقت کو قابو کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو منظم کرنا ہے۔ وقت تو گزرتا ہی رہتا ہے، اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت میں کرتے کیا ہیں۔ اپنی سرگرمیوں کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی چیزوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ارجنٹ یعنی فوری، اور دوسرا ہے امپورٹنٹ یعنی اہم۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے نا، اس کو سمجھنا ہی مؤثر ہونے کی اصل کنجی ہے۔ ارجنٹ کام وہ ہیں جو ہم سے فوری رد عمل مانگتے ہیں، جیسے ایک بجتی ہوئی فون کی گھنٹی، وہ اکثر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اہم کام وہ ہیں جو ہمارے بڑے مقاصد، ہماری ویلیو سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں خود پہل کرنی پڑتی ہے تاکہ حقیقی نتائج مل سکیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان 2 عوامل کی بنیاد پر ہمارے تمام کام 4 خانوں یا کوارڈرنٹس میں کیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ فریم ورک ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ واقعی مؤثر کیسے بنا جائے۔ یہ ہے وہ مشہور ٹائم مینجمنٹ میٹرکس۔ کوارڈرنٹ ٹائم میں وہ کام ہیں جو فوری بھی ہیں اور اہم بھی، جیسے کوئی بحران، کوئی اچانک مسئلہ یا ڈیڈ لائن والے پروجیکٹس۔ لیکن اکثر لوگ اپنا زیادہ تر وقت کوارڈرنٹ 3 اور 4 میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے کام جو فوری تو لگتے ہیں مگر اہم نہیں ہوتے، جیسے غیر ضروری رکاوٹیں، کچھ فون کالز اور فضول کام۔ لیکن اس پورے فریم ورک کا جو دل ہے نا، وہ ہے کوارڈرنٹ 2۔ اس میں وہ کام آتے ہیں جو اہم تو ہیں لیکن فوری نہیں، جیسے منصوبہ بندی کرنا، تعلقات بنانا، نئے مواقع تلاش کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا۔ مؤثر لوگ اپنا زیادہ تر وقت یہیں گزارتے ہیں، کیونکہ حقیقی ترقی یہیں سے ہوتی ہے۔ یہیں پر پیریٹو کا اصول، یا جسے 80-20 رول کہتے ہیں، لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے 80% نتائج ہمارے 20% سرگرمیوں سے آتے ہیں، اور یہ 20% سرگرمیاں عام طور پر اسی کوارڈرنٹ 2 میں ہی پائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کوارڈرنٹ 2 میں زیادہ سے زیادہ وقت کیسے گزارا جائے؟ اس نظریے کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ چلیں اب اس کے عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اکثر اچھا کام بہترین کام کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہم بہت سے اچھے لیکن غیر اہم کاموں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور ان بہترین کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کوارڈرنٹ 2 کی سرگرمیوں کو ہاں کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت سی دوسری چیزوں کو نہیں کہنا سیکھنا پڑے گا، اور نہیں کہنا اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہمارے اندر ایک بڑی ہاں جل رہی ہو، یعنی جب ہمارا مقصد اتنا واضح ہو کہ ہم جانتے ہوں کہ کیا چیز واقعی اہم ہے۔ اسے عملی جامہ پہنانے کا بہترین طریقہ ہفتہ وار منصوبہ بندی ہے۔ اس کے 4 آسان سے مراحل ہیں۔ پہلا، اپنے اہم کرداروں کی نشاندہی کریں، جیسے والد، مینیجر یا دوست۔ دوسرا، ہر کردار کے لیے اس ہفتے کا 1 یا 2 اہم ہدف منتخب کریں۔ تیسرا، ان اہداف کو اپنے کیلنڈر میں ترجیح کے طور پر شامل کریں، ان کے لیے وقت مختص کریں۔ اور چوتھا، روزانہ اپنے منصوبے کا جائزہ لیں اور ضرورت کے مطابق اسے ایڈجسٹ کرتے رہیں۔ جب کوئی اپنی ترجیحات پر اس طرح عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس کا اثر
कई गुना बढ़ जाता है। अब हम एक ऐसे जदीद टूल पर बात करेंगे जो इस अमल को और भी तेज कर सकता है। हम अपने तमाम काम डेलीगेशन के जरिए ही तो करते हैं। या तो हम वक्त को जिम्मेदारी सौंपते हैं या दूसरे लोगों को। और लोगों को मौसर तरीके से जिम्मेदारी सौंपना यानी डेलीगेट करना शायद सबसे ताकतवर और आला दर्जे की सरगर्मी है। डेलीगेशन के 2 अंदाज हैं। पहला है गोफर डेलीगेशन, जहां आप हर कदम बताते हैं, ये करो फिर वो करो। लेकिन असल ताकत स्टीवर्डशिप डेलीगेशन में है। यहां आप काम करने के तरीके पर नहीं बल्कि नताइज पर तवज्जो मरकूज करते हैं। लोगों को ये आज़ादी देते हैं कि वो खुद बेहतरीन रास्ता तलाश करें और उन्हें नताइज का मालिक बना देते हैं। कामयाब स्टीवर्डशिप डेलीगेशन के लिए 5 चीज़ों पर वाज़े होना ज़रूरी है। मतलूबा नताइज यानी हमें क्या हासिल करना है। रहनुमा असूल, किन हुदूद में रहना है। वसाइल, क्या मदद दस्तयाब है। जवाबदेही, हम पेशरफ्त को कैसे नापेंगे। और आखिर में अवाक़िब यानी कामयाबी या नाकामी के नताइज क्या होंगे। ये मॉडल मुकम्मल तौर पर एतमाद पर मुबनी है। और याद रखें, एतमाद इंसानी तरगीब की सबसे आला शक्ल है। ये लोगों की बेहतरीन सलाहियतों को बाहर लाता है। और अब आइए शुरू में पूछे गए सवालात पर वापस चलते हैं। वो एक काम जो ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है, क्या वो क्वाड्रेंट 2 की सरगर्मियाँ थी, यानी अहम लेकिन गैर फौरी? इस पर गौर करना ही इस उसूल को अपनाने की जानिब पहला कदम है।